بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں میاں جی۔ آج جو ہم بات کریں گے وہ ایک ایسے وظیفے کے اوپر ہے کہ ایسا کون سا وظیفہ کیا جائے کہ جس سے ہماری تمام تر پریشانیاں حل ہو جائیں۔ مجھے بہت سارے میسج آئے ہیں، بہت سارے مجھے فون آئے ہیں کہ میاں جی کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جو کرنے میں آسان ہو، کیونکہ آپ جو علم و جفر کے بارے میں بتاتے ہیں بہت سارے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آتی، اور اوپر سے دوسری بات یہ ہے کہ آپ پریکٹیکل کر کے دکھا نہیں رہے ہوتے، پریکٹیکل کے بغیر آپ جو ہے نا بولی جاتے ہیں۔ تو بہرحال زیادہ تر لوگوں کی تو ایسی شکایت نہیں ہے، پھر بھی جو ایک شکایت آئی ہے میں اس کو بھی بہت سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیں، میں شکایتوں کے انبار لگ جائیں تو میں اس کے اوپر نوٹس لوں گا، میں ایسا انسان نہیں ہوں۔ مجھے کوئی ایک بندہ بھی اگر کوئی بات بولتا ہے تو میں اس کو فوری طور پہ اپنے نوٹس میں لے کے آتا ہوں، اس نے بولی ہے تو بولی کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ شکایت کو دور کیا جائے۔ تو لہٰذا پہلی بات تو بیٹا یہ ہے کہ لوگ مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جی کوئی ایسا پاورفل وظیفہ دیں کہ جو گھنٹوں میں کام ہو جائے، دنوں میں کام ہو جائے۔ ایسا بیٹا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ۔ ہاں، ایسا وظیفہ ضرور ہے کہ آپ کو، جو کہ مجھے بہت سارے لوگوں نے بولا ہے کہ ایسا وظیفہ دیں جو ہماری تمام تر پریشانیوں کا جو ہاتھا ہے وہ ایک ہی وظیفے میں ہو جائے، تمام تر پریشانیاں جو ہے وہ اس وظیفے سے حل ہو جائے، اللہ ہماری سن لے اور ہماری خواہشات پوری ہو جائے۔ تو وہ ہے سورۃ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ سورۃ نصر جو ہے یہ بڑی زبردست ہے، کیا بات ہے اس کی! آپ یقین کریں، اس کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا کمال ہو جائے گی، مزہ آ جائے گا آپ کو، کہ واقعی ایک صاحب علم نے اپنا دل کھول کے آپ کے آگے رکھا ہے۔ آسان بھی بتاؤں گا، تھوڑا سا مشکل بھی بتاؤں گا، یہ دونوں وظیفے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کسی سے نہ بنے تو وہ مجھ سے بنوا لے، اس کا تعویذ، اس کا فتح نامہ جو ہے مجھ سے بنوا لے، پورا حساب کتاب کر کے علم و جفر کے حساب سے اس کو بنا کے دے دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب بات کرتے ہیں وظیفے کی۔ وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے، آج ذرا ویڈیو کو، بہت سارے لوگ کہتے ہیں ویڈیو ذرا چھوٹی بنائیں، حالانکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر بات آپ کو وضاحتوں کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں، واضح کر کے میں بتاؤں، اس لیے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے۔ اب اس طرح سے ہے کہ سورۃ نصر، آسان طریقہ تو یہ ہے کہ سورۃ نصر کو 500 مرتبہ روزانہ پڑھا جائے تو حاجت پوری ہو جاتی ہے ایک ٹائم پہ، الحمدللہ کام ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے طریقے کی۔ دوسرا طریقہ یہ بولتا ہے کہ سورۃ نصر کے اعداد وہ نکالے جائیں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر دے دوں گا، جب میں سلام کر کے اجازت آپ سے لوں گا نا تب ایک دم وہ جدول آ جائے گی، اس جدول سے سورۃ نصر کے اعداد نکالے جائیں۔ اس کے بعد اپنی والدہ اور اپنا نام کے جو اعداد ہیں وہ نکالے جائیں، ان دونوں اعداد کو جمع کر دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ اعداد کو جمع کریں گے تو یہ تو بہت زیادہ عدد جو ہے بن جائیں گے، کیونکہ سورۃ نصر کے اگر اعداد نکالیں گے تو یہ خود بھی بہت زیادہ اعداد ہوں گے۔ تو کوئی بھی آدمی 10,000 دفعہ یا 12,000 مرتبہ سورۃ نصر کو پڑھنے سے روزانہ، تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کا ایک قانون ہے جو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے اپنا نام اپنی والدہ کے نام کے اعداد سورۃ نصر کے اعداد میں جمع کر دیے، تو ٹوٹل عدد جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہو گئے 1 2 3 4، چلیں 1 2 3 4، یعنی کہ 1234 عدد آپ کو حاصل ہو گئے۔ مثال میں بیٹا آپ کو دے رہا ہوں، ایک مثال ہے، 1234 عدد حاصل ہو گئے۔ اب 1234 ہے، اب یہ تو بہت زیادہ ہے، سورۃ نصر جو ہے وہ 1234 مرتبہ کس طرح سے آپ کریں گے؟ تو اس کا ایک حل ہے، وہ یہ ہے کہ 1234 اینڈ کے اوپر جو دو عدد ہے نا، 34 34، اس کو جمع کر لو، 4 اور 3، 4 5 6 7، 7 بنا۔ اب 34 کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ 7 لکھ دو، اب یہ بن گیا 127، یعنی کہ 127 مرتبہ۔ تو 127 مرتبہ جو ہے آپ سورۃ نصر کا ذکر کر سکتے ہیں، آسانی ہو گئی آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ تعداد 12,000 پہ جاتی ہے یا 8,000 کچھ آپ کے لیے ہو جاتا ہے، تو جب آپ آخری دو عدد کو جمع کر کے ایک ڈیجٹ میں لے کے آؤ گے تو یہ کچھ 800 کی تعداد آپ کی بن جائے گی، آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی سورۃ نصر کو پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اس سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ
اس سے نیچے اگر آپ کو میں بتا تو دوں گا اس سے نیچے جانے کا، ٹھیک ہے، راستہ میں آپ کو دکھا دوں گا، لیکن اس سے نیچے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پریشانیاں جو ہیں وہ 6 مہینے کی تو لوگوں کی ہوتی نہیں ہے، کسی کی سال سے ہے، کسی کی 2 سال سے ہے، کسی بچے کی شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، بچے کی ایج جو ہے 34 سال ہے، 35 سال ہے، 40 سال ہے، یعنی کہ مختلف لوگوں کی مختلف پریشانی ہے۔ آپ یہاں پہ بات کو سمجھنا کہ مختلف لوگوں کی مختلف پریشانی ہے، اسی لیے تو ہم ہر آدمی کا نام اور اس کی والدہ کے نام کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح میں ہر ویڈیو میں یہ بات بولتا ہوں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو 500 مرتبہ پڑھ لیں اور ہر بندہ 500 مرتبہ پڑھے تو اس کو جو ہے وہ اس کا کام ہوگا، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیں، ہر بندے کا ڈی این اے الگ ہے، ہر بندے کا ڈی این اے الگ ہے، ہر بندے کا نام الگ ہے۔ ایک گھر میں اگر 4 بھائی رہ رہے ہیں تو چاروں بھائیوں کی ماں تو ایک ہے، لیکن نام تو علیحدہ ہے نا بھائیوں کے، اور چاروں بھائیوں کا نصیب بھی علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ بھی علیحدہ ہے، ان کا ٹائم بھی یعنی کہ علیحدہ ہوگا جب وہ پیدا ہوئے ہیں، تو ہر چیز دوسروں سے ڈیفرنٹ ہے۔ تو آپ جب بھی پڑھائی کرو اس میں اپنا نام، اپنی والدہ کے نام کے جو عدد ہیں وہ ڈالیں۔ آج ایک نئی بات میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اعداد زیادہ ہیں تو اینڈ کے 2 اعداد کو آپس میں جمع کر لو، تو ایک عدد آتا ہے، اس کو لکھ کے اعداد کو کم کر لو۔ یہ تو قانون ہے، یہ اصول ہے، اصول کے تحت چلو نا، پھر تو مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں نے آپ کو یہ پڑھائی بتا دی، ٹھیک ہے، یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، میں نے 2 آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا نام اپنی والدہ کے نام کے اعداد نکالو، جتنے عدد آئیں اس مطابق جو ہے سورۃ نصر کی پڑھائی کرو، اس اعداد کے مطابق سورۃ نصر کی پڑھائی کرو، ٹھیک ہے۔ سورۃ نصر کے اعداد ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب یہ بھی اعداد اگر آپ کو زیادہ لگے، کسی کے اگر تو 1000 تک ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1000 مرتبہ سورۃ نصر پڑھ لو، اور اگر 1000 سے اوپر جا رہے ہیں تو پھر یہ جو میں نے آپ کو بتایا قانون کہ آخری 2 کو جمع کر لو تو اس کے حساب سے کر لو، پھر تو وہ جو ہے 100 150 مرتبہ بنے گا، لیکن یہ تعداد کم ہو جائے گی۔ پڑھائی ہمیشہ 2 گھنٹے کی ہونی چاہیے، یہ دوسرا راز میں آپ کو بتا رہا ہوں، کم از کم 2 گھنٹے کی تو پڑھائی ہونی چاہیے نا، آپ کو بھی پتا چلے، آپ کے جسم کو پتا چلے کہ میں کوئی پڑھائی پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ٹائم ہمیشہ ایک رکھیں۔ اب طریقہ جو ہے نا، چوتھے کی بات کرتے ہیں۔ چوتھا طریقہ وہ بہت زبردست ہے، ذاتی طور پہ تو میں وہ کرواتا ہوں اور میں خود بھی کرتا ہوں۔ میں نے ایک صدقے کی ویڈیو دی تھی 4-5 دن پہلے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ کے اوپر کہہ رہا ہوں، میں نے کہا تھا کہ جب آپ نماز تسبیح پڑھو، ٹھیک ہے، جب آپ نماز تسبیح پڑھو تو نماز تسبیح پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اسم اعظم پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ان اسم اعظم کو آپ نہ پڑھیں، اس کی جگہ پہ آپ سورۃ نصر پڑھیں، سورۃ نصر کا یہ وظیفہ کریں۔ پہلے نیت باندھیں، اس میں نیت کا بہت کمال ہے۔ آپ نے نیت باندھنا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، میں سورۃ نصر جو ہے یہ 3 دن پڑھ کے میں صدقہ دوں گا، اور میں اس کو 40 دن تک متواتر پڑھتا رہوں گا، اور حسب توفیق جب بھی میرے پاس گنجائش ہوگی تو میں جمعے کے جمعے جو ہے صدقہ دے دیا کروں گا، کیونکہ اس میں آپ نے کنفرم نہیں باندھنا کہ نہیں میں ہر جمعے دوں گا، ورنہ پھر وہ ہر جمعے آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے جمعے تو آپ ضرور دو، یعنی کہ بدھ والے دن آپ روزہ رکھو، بدھ جمعرات جمعے والے دن جمعے کی نماز پڑھ کے آپ صدقہ دو، اور رات کو نماز عشاء کے وقت آپ نماز تسبیح پڑھو۔ نماز تسبیح پڑھنے کے بعد سورۃ نصر جو ہے آپ نے وہ پڑھنی ہے۔ اب سورۃ نصر کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنا نام اپنی والدہ کے اعداد کے مطابق پڑھیں، یا سورۃ نصر کے اعداد اور اپنی والدہ کے اعداد نکال کے ان کو جمع کریں پھر پڑھیں، ٹھیک ہے، ان کو کر کے قانون کے حساب سے پھر پڑھیں۔ تو تیسرے نمبر پہ کہ آپ صرف 500 مرتبہ بھی سورۃ مزمل پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کسی قانون کے بغیر میں نے بات نہیں کی کہ 500 مرتبہ پڑھ لو، بس منہ اٹھایا 500 مرتبہ پڑھ لے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک قانون ہے، ٹھیک ہے۔ قانون کے بیچ میں رہنا ہے، قانون سے باہر جاؤ گے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو 500 مرتبہ بھی آپ سورۃ نصر کو پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو سورۃ نصر چھوٹی سی ہے، سپیڈ اچھی ہو تو ٹھیک ہے، وہ 40 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ 1000 یعنی کہ 2 گھنٹے اگر مسلسل سورۃ نصر پڑھی جائے تو آرام سے بندہ جو ہے 1500 سے اوپر جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ٹھیک ہے، عددوں کے ساتھ، اور اپنا اور اپنی والدہ کے عدد کے مطابق ہی سورۃ نصر جو ہے وہ پڑھیں۔
ٹھیک ہے؟ وہ پوری ویڈیو آپ صدقے والی سنیں، آپ کو پتہ چلے کہ صدقہ کس طرح سے دینا ہے، روزہ کس طرح سے رکھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ نصر جو ہے وہ آپ نے جو ہے پڑھنی ہے۔ صدقہ دینے کے بعد جب جمعے والے دن آپ صدقہ دیں گے تو آپ نے سورہ نصر نہیں چھوڑنی، سورہ نصر تو آپ نے 40 دن پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ صدقہ تو اس لیے اچھا، صدقے سے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جب آپ اتنی عبادت کر کے دیتے ہو نا، تو صدقہ دینے سے جو آپ کی وہ پریشانی ہوتی ہے، ایک تو وہ حل ہو جاتی ہے، یا حل کس طرح سے ہوگی وہ آپ کو راستہ مل جائے گا، کچھ نہ کچھ اس کا انتظام اللہ رب العالمین کر دے گا، ٹھیک ہے؟ بات کو یہاں پہ ذرا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی صرف اپنے نام کے اعداد نکال دو تب بھی کام چلے گا، بالکل بھی نہیں چلے گا۔ کس طرح چلے گا؟ آپ اپنے نام کے اعداد نکال لو تو آپ کی والدہ محترمہ کے جب تک اعداد اس میں ڈالو گے نہیں تو وہ تو پورا ہوتا ہی نہیں ہے کام، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نام کے اعداد نکال کے جو لوگ وظیفے کرتے ہیں ان میں کمی ہے، کہ ان میں بہت بڑی کمی ہے، تو لہٰذا اپنے نام کے اعداد نہیں، اپنے نام اور اپنی والدہ کے نام کے اعداد ضرور نکالیں، ٹھیک ہے؟ اب بات کرتے ہیں تیسری نہیں، اب بات کرتے ہیں پانچویں، ٹھیک ہے؟ پانچویں بات یہ ہے کہ یہ بھی میں چلو اس کے لیے علیحدہ سے کیا ویڈیو بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو لوگوں کو سمجھ آئے، جو لوگ کہتے ہیں کہ علم و جفر کا جو ہے نا وہ بیچ میں لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تڑکا بڑکا جو بھی کہہ لیں، تڑکا کہہ لو، علم جفر کا وہ لازمی ہونا چاہیے، تو سورہ نصر کی تفسیر بنا لو۔ سورہ نصر کے میرے خیال میں 79 حروف بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی آپ تفسیر بنا لو، 79 یا 80 آپ دیکھ لینا، اس کی آپ تفسیر بنا لو۔ جب پوری تفسیر آپ بنا لو، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جو ہے یہ جتنی مرتبہ میں نے آپ کو بولا ہے اتنی مرتبہ پڑھ کے دم کرو، اور اس تفسیر کو بطور تعویذ اپنے پاس آپ رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ صدقہ بھی دیں، اس تعویذ کو بھی اپنے پاس رکھیں، اور ساتھ آپ اس کو جو ہے نا اس وظیفے کو اپنائیں انشاءاللہ۔ اچھا، میری طرف سے اجازت ہے ساروں کو کہ سورہ نصر کا آپ وظیفہ کر سکتے ہو، مطلب اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اس وظیفے کو اپنا سکتے ہو، کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک منہ پہ اجازت نہ ملے اجازت نہیں ملتی، نہیں نہیں، بالکل نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کو اجازت ہے، آپ اجازت کرو، بیٹا میں نے کون سا پہاڑ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کون سا پہاڑ کاٹ کے آپ لوگوں کو اجازت دینی ہے؟ بس ٹھیک ہے، منہ سے ہی بولنا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ اس کو کریں۔ اگر آپ لوگوں سے یہ تقسیر یا تمام تر وظیفہ نہیں ہوتا تو اس کا آپ کو ہم نے کچھ ایسا انتظام رکھا ہوا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ وظیفہ بنا کے آپ کو اس کا فتح نامہ تعویذ بنا کے آپ کو دے دیا جائے گا، اور آپ کے اعداد کے مطابق آپ کو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ اور اس سے بھی زیادہ آپ کو یہ 3 قسم کی پڑھائیاں آپ کو دے دی جائیں گی کہ کم سے کم آپ اتنی کر لیں، نہیں تو آپ یہ اتنی کر لیں، نہیں تو آپ یہ اتنی کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العالمین کے آگے دعا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی سورہ نصر کے اس وظیفے کو کرے، میری دعا ہے کہ میرے پیر و مرشد کی دعا اس کو لگے اور اس کی تمام تر پریشانیاں جو ہیں وہ حل ہو۔ اور اب میں نے یہ گلہ آپ لوگوں کا میں نے ختم کر دیا کہ جی آپ جو ہے بہت مشکل ترین عمل بتاتے ہیں، بالکل بھی نہیں۔ آپ سورہ نصر کو صرف 500 بار بھی پڑھ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ 500 سے میں کیا نیچے کروں؟ 500 سے نیچے تو اچھی بات نہیں نہ ہے، وہ تو پھر آپ 15 منٹ کی پڑھائی بن جائے گی یا آدھے گھنٹے کی پڑھائی بنے گی، وہ تو پھر بات نہیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا جو ہے نا، دیکھیں ایک میری بات آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ اس تلاش میں ہیں نا کہ ہمیں تو کچھ ایسی پڑھائی ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ وہ دن جو ہے نا گھنٹوں میں کام ہو جائے، تو وہ گمراہ ہے، وہ وہ ایک ایسے اندھیرے میں چل رہے ہیں کہ جو ان کو کبھی بھی روشنی نہیں ملے گی، گھنٹوں میں کام نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ لوگوں نے مجھے فون کیا جی پرائز بانڈ کے نمبر نکل جائے، بھائی نہیں نکلتے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بے وقوفانہ باتیں ہیں، پرائز بانڈ کے نمبر نکل جائیں، خواب کے اندر آپ کو کوئی وظیفہ دے دے گا پڑھنے کے لیے، آپ کو خواب آ جائے گی، خواب میں کوئی آپ نے موٹر سائیکل دیکھ لی، اس کے پیچھے جو نمبر ہوگا لوگ اس کے پیچھے یعنی کہ بھاگ پڑتے ہیں، پھر وہ پرچیوں کے نمبر ہوتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ میں نے جو ہے میرا ایک دوست تھا، ان کے جو پیر صاحب تھے وہ علم و جفر کے ماہر تھے، ٹھیک ہے؟ علم و جفر کے ماہر تھے، تو وہ پرائز بانڈ نکال کے دیتے تھے، اور پرائز بانڈ لگتا تھا، کیا بات ہی لگتا تھا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، تو پھر
تو میں نے پھر اپنے دوست سے پوچھا کہ وہ تمہارے پیر صاحب کدھر ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ تو پردہ کر گئے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، اب مطلب کہ وہ بات، یہ تو بات نہیں نہ ہوئی، آپ کے دوست نے جھوٹ بولا سچ بولا کیا پتا، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اب پھر کچھ لوگ مجھے فون کیا جی کہ میچ کے بارے میں بتا دیں کہ پاکستان جیتے گا کہ کون جیتے گا، کوئی ایسا وظیفہ دے دے جس وظیفے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جو ہے نا میچ کون جیتے گا، یا پرائز بونڈ کا نمبر کیا ہوگا، یا ہم کس دن پرائز بونڈ لیں، کس تاریخ کو لیں۔ دیکھو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ آپ جس خزانے کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، یہ وہ خزانہ ہے، ٹھیک ہے، جو صرف ایک سحر ہے، جو ایک دھوکہ ہے۔ یہ کبھی دیکھیں، اگر ایسا کوئی وظیفہ ہوتا تو میں اس کو ضرور حاصل کرتا۔ روحانیت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ فلانا نمبر دیتا ہے تو وہ لگتا ہے، وہ فلانے کے پاس جا کے لے لو پھر نمبر، وہ فلانا آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ وہ بھی یہاں مطلب ہے کہ گم ہو گیا ہوگا، یا کسی نے کوئی باتیں سنائی ہوگی۔ اگر آپ عقل مندی کے ساتھ تھوڑی سی انویسٹیگیشن کرو نا، عقل مندی کے ساتھ، آپ کو کوئی آپ کا دوست کہتا ہے فلان دوست کا نمبر لگا، آپ کو یار مجھے لے کے جاؤ، آپ اس کے دوست کے پاس جاؤ، اس کا دوست آپ کو اگلی کہانی سنائے گا کہ نہیں نہیں میرا نہیں لگا تھا، میرے دوست کا لگا تھا، آپ اس کے پاس جاؤ، وہ آپ کو اگلی کہانی سنائے گا، جی مجھے تو میرے فلانے دوست نے بتایا تھا۔ آپ جاتے جاؤ گے پھرتے جاؤ گے، لیکن آپ کو کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کو کسی صاحب علم نے کوئی نمبر دیا اور اس کا وہ نمبر لگاؤ۔ اس کے بعد یہ لوگ نجومی لوگ یا صاحب علم والے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا اپنا نہیں لگتا دوسرے کا لگتا ہے۔ اوے ایسے علم کا کیا فائدہ؟ آپ خود سوچو، دیکھو ایسے علم کا کیا فائدہ کہ تم خود تو اس سے فیض یاب نہیں ہو رہے، اور دوسروں کو تم کہہ رہے ہو تمہارا لگے گا، جب تمہارا لگے تو 20% میرا اور 80% تمہارا۔ یہ کیا ہے یار، یہ کیا باتیں ہیں؟ میری تو سمجھ میں ہی نہیں یہ لوگ آتے، میری تو سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی ہیں۔ اب میرے گوڈے میں درد ہے، میں بیمار ہوں، میں نے کوئی زعفران کا تعویذ پینا ہے اپنے لیے، میں شفا مجھے اللہ دے دے، اور میں بولوں جی کہ میں اپنے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے تعویذات تو دوسروں کے لیے ہیں، یار یہ کیا، یہ باتیں جو ہے نا، یقین کریں بڑی آوازار کرتی ہیں، بڑی آوازار کرتی ہیں۔ لوگ علم کو حاصل نہیں کرنا چاہتے، باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی حل ہوگی، آمین۔ اجازت دے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔